اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون۔ نون، قلم اور اس کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے حبیب، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور یقیناً آپ کے لیے ضرور بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ تو عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ کفار مکہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو اے حبیب، آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح آپ دین کے معاملے میں نرمی کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور اے حبیب، آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ سننا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بڑا چغل خور ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گناہگار ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ بڑا بد مزاج ہے۔ ان سب خرابیوں کے بعد مزید یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی وہ ناجائز پیداوار ہے۔ ان كان ذا مال وبنین۔ اس کی تمام اکڑ اس لیے ہے کہ وہ کچھ مال اور اولاد والا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم۔ عن قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے۔ یہ آیات ولید بن مغیرہ کافر کے بارے میں نازل ہوئیں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ مجنون کہا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ نے اس کے 10 واقعی عیوب ظاہر فرما دیے۔ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنہ۔ بے شک ہم نے ان مکہ والوں کو قحط اور سخت بھوک کی آزمائش میں ڈالا جیسے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ یہ ایک نیک شخص کا باغ تھا جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ جب باغ میں جاتا فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے ہوئے میوے فقراء لے لیتے اور باغ میں چادریں بچھا دی جاتی۔ جب میوے توڑے جاتے تو جتنے میوے چادروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اس کا اپنا حصہ ہوتا اس میں سے بھی 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے، کنبہ بہت ہے، اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی خاموشی سے جا کر باغ کے پھل توڑ لائیں گے
تاکہ فقیروں کو دینا نہ پڑے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس کے پھل توڑ لائیں گے، ولا يستثنون اور انہوں نے انشاء اللہ نہ کہا۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون تو آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب اس پر پھر گیا، یعنی آگ نے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين تو وہ باغ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم اپنی فصل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف چلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين تو وہ آپس میں چپکے چھپکے یہ کہتے ہوئے چلے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ اپنے آپ کو اس ارادے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چل دیے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون پھر جب انہوں نے اس جلے ہوئے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، بے شک ہم ضرور رستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون پھر جب غور کیا کہ یہی ہمارا باغ ہے تو بولے، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ان میں جو بہتر تھا وہ بولا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اور مسکینوں کو کچھ نہ دینے کے برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وہ نادم ہو کر کہنے لگے، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين پھر وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، بولے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم بڑے سرکش تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ بدلے میں عطا فرمائے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سرکشی کرنے والوں کے لیے ایسا ہی عذاب ہوتا ہے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔